کہا من ایرا خواہ بے ذنب لم یمت حتی یعملا، جو اپنے بھائی کے گناہ کا اس کو پتہ چل گیا، اس نے اس کو طعنہ دیا، وہ نہیں مرے گا جب تک کہ خدا وہی گناہ اسے کرا نہیں لے گا۔ بتاؤ، تم کو اپنا معاملے کی بات کرنی چاہیے، اس کے گناہوں میں کیوں دخل دیا تم؟ اس سے بڑے بڑے گھر برباد ہوئے ہیں، ان کے گھروں میں خدا نے عذاب نازل کیے صرف اس زبان کی وجہ سے۔ ایک زبان کو بڑا سنبھالنا چاہیے۔ صحابہ نے کہا کہ کیا زبان سے کچھ کہنے سے بھی کچھ ہو جاتا ہے؟ تو آقا نے محبت سے کہا کہ تو مرے تیری ماں تجھ کو رہے، اکثر لوگ زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ کہا بعض وقت آدمی کوئی لفظ زبان سے نکالتا ہے، لا یلقی لہا بالا، اس کو خیال نہیں ہوتا میں نے کوئی بڑی بات کی، وہ آسان سمجھتا ہے زبان سے لفظ نکالنے، 70 سال خدا اس لفظوں کی وجہ سے جہنم میں جھونکتا ہے اس کو۔ بتاؤ، یہ چیزیں پرہیزیں یاد رکھیں۔ پھر تو اعمال اچھے نہیں ہوتے ہم سے، جو اچھے ہوتے ہیں وہ ہم برباد کر دیتے ہیں۔ کسی کو کبھی گناہ کا طعنہ نہ مارے گا، پتہ بھی ہے، نہیں تو وہی کام تم کر کے بیٹھو گے، اسی میں مرو گے۔ اللہ تعالی ہم کو آپ کو ان مصیبتوں سے بچائے۔ یہ کشتیں لے جائیں، یاد رکھیں، یہ اکثر ایسا ہوتا ہے، بھائی آپس میں بیٹھتے ہیں یا دوست بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کی خبروں میں دخل دیتے ہیں، یہ نہ کیا کریں۔ ہاں، اس سے تمہارے گھروں میں مشکل، نبی کریم جو بات کہتے ہیں غلط ہو سکتی ہے۔ مجھے ایسے آدمی ملے جو ایسی مصیبت میں پڑے، کہا ہم ایسے گناہ کرنے والے نہیں تھے جیسے ہم سے سرزد ہوئے۔ کہا جو آپ سے بات سنی، کسی کو طعنہ مارا، ہمارے سے جھگڑا ہوا، تم نے طعنہ مارا تھا کہ تو نے ایسے کیا تھا، ایسے ہوا، کہتے ہیں وہی کام ہم نے پھر کیے۔ دیکھا، کسی نے کسی ماں بہن کو طعنہ مارا، کچھ مارا، ان کے گھر میں وہ مصیبتیں آئیں، تومتے لگے، طعنے لگے، یا وہ باتیں ہوئی نہ ہوئی، اللہ سب کے پردے رکھے۔ تو یہ علم اس کو ہوتا ہے، ایسے نہ کرتا نا۔ تمہارے گھر میں آیا نا عذاب، تمہاری عورتوں پہ آئی نا مصیبت، اب تم نے کیوں انگلیاں لوگوں کے گھروں پہ اٹھائی، ماں بہنوں پہ اٹھائی؟ اگر پتہ تھا تو پردہ کرتا، پتہ نہیں بھی تھا تب بھی تو نے گمان سے کیا۔ آقا جی نے کہا گمان سے جھوٹی چیز کوئی نہیں ہے۔ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، گمان سے کوئی چیز جھوٹی، گمان بہت جھوٹا ہوتا ہے، انسان کرتا ہے۔ اجتنبوا كثيرا من بعض الظن، اجتنبوا كثيرا من الظن، بہت گمانوں سے بچو، اللہ تعالیٰ نے کہا۔ تو یہ اکثر لوگ ایسے شکار ہوتے ہیں، اعمال بھی خراب ہوتے ہیں، مصیبتیں بھی آتی ہیں، اور اس کی نیکیاں اس کے پاس جاتی ہیں، اس کی برائیاں اس پر پڑتی ہیں۔ کہتے ایک شخص تھا، بہت گناہ گار تھا، کسی آدمی نے اس کو دیکھا، اس کا دوست صاحب اچھا تھا، صالح تھا، دیکھا خدا کی جنت میں پھر رہا ہے، کہا تو جنت میں چلا گیا؟ کہا ہاں جنت میں چلا گیا۔ کہا تو بہت ایسا ویسا تھا؟ کہا ایسا ویسا تھا، لیکن لوگوں نے مجھ کو جنت میں پہنچا دیا۔ میری بڑی برائیاں کرتے تھے، میری برائیاں ان پر جاتی تھی، ان نیکیاں میرے پاس آتی تھی، تو ان کی نیکیوں کی وجہ سے میں جنت میں چلا گیا، میری برائیاں ان کے پاس گئیں، پتہ نہیں کہاں گئے وہ، میں تو بچ گیا ہوں۔ بولا تو جنت میں پھر رہا ہے، تو کیسے چلا گیا؟ تو بڑا ایسا ویسا تھا۔ کہا وہ صحیح میں تھا، لیکن لوگ میرے پیچھے لگے رہتے تھے، یہ ایسا، اس نے یہ کیا، اس نے یوں کیا، تم کیا۔ جتنی میری غیبت کرتے تھے اتنی ان کی میری گناہ ان پہ جا کے بوجھ بنتے تھے، ان کی نیکیاں میرے پاس آتی تھی، تو میرے گناہ انہوں نے سارے ختم کر دیے، میرا وبال سارا لے کے چلے گئے۔ آقا نے بھی ایسے کہا نا کہ نیکیاں تقسیم اس کی ہوں گی، اگر نیکیاں نہیں ہوں گی اس کے گناہ خدا اس پر ڈالے گا۔ اس میں بڑی حکمتیں ہوں گی، کیونکہ اس سے غیبت سے آپس میں نفاق پڑے گا، آپس میں کینہ پڑے گا، ایک دوسرے سے دشمنی پڑے گی۔ زنا سے ایک آپس کا معاملہ کسی کا ہوا، توبہ کی گیا، یہ تو خاندانوں کو تباہ کرنے والی چیز ہے۔ ہاں جی، آپ کا کوئی مائی بہن کا برائی نکالے گا، آپ ساری عمر چھوڑیں، جب موقع لگے آپ اس کو قتل کرو یا اس کی ماں بہن کے ساتھ کچھ کرو، ہوگا نہیں ہوگا؟ اس میں یہ بھی تو ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے، اس سارے معاشرے کو نقصان ہے۔ دیکھنے میں تو کچھ نہیں دکھتی، لیکن اس کا زہر نیچے نیچے سے چلتا ہے، کتنی دشمنی کینہ پڑتا ہے کہ تمہاری ماں بہنوں کی عزت لوٹنے کو تیار ہو جائیں گے، اور تمہارے لیے کچھ نہ کچھ وہ کھاتا بنائیں گے جو کھاتے میں ڈالنا چاہیے۔ اس نے کیوں ہماری بات نکالی؟ صحیح ہے غلط ہے؟ اس میں بڑی حکمتیں، اسے زنا سے زیادہ اس کو کہا گیا ہے، غیبت کو، کسی کی برائی پیچھے کرنا۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ہم کو آپ کو بچائے۔ اب سنتے سناتے ہیں، نیت خوانی، قرآن پڑھتے ہیں، لیکن اس کو محفوظ بھی رکھنا ہے، ضائع کرنا ہے۔
ہم لوگ ٹکا آنا بچاتے ہیں، یہ بچ جائے اس میں اور سونے پہ سہاگا ہو جائے، کسی کام میں لگا دیں، کہیں لگا دیں، ایسے نیکیوں کا بھی سوچا کرو، یہ بچ جائے اس میں اور اخلاص آئے اور اللہ تعالیٰ کا خوف آئے تو نیکی چھوٹی پہاڑ جتنی ہو جاتی ہے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے اخلاص سے کرنے سے، محبت سے زیادہ کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو ایسا بنا دے جیسے حضرت محمد مصطفیٰ چاہتے ہیں۔